بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یونٹ 6 کا ایک رہ گیا، بس دیکھ لیں، جلدی سے ہو جائے گا، زیادہ لیٹ نہیں لگے گا کیونکہ کتابیں ہیں صرف وجہ الاسلام، ظہر الاسلام، ظہر الاسلام۔ ایک مطلب انٹرنس صرف یہ پوچھا تھا کہ سیکوینس میں لگا کے بتاؤ کون کتاب پہلے شائع ہوئی پھر کون اس کے بعد، شاید 2019 والے میں۔ تو بہرحال اس سمجھنا تو آسان ہے، فجر صبح، بالکل صبح چاشت وقت ہے، پھر ظہر کا وقت ہے، تو اس طرح سے فجر الاسلام، ظہر الاسلام اور ظہر الاسلام کو لگایا جا سکتا ہے آسانی سے۔ بہرحال اس میں جو چیزیں یاد کرنی ہے کہ یہ کتاب کس کی، احمد امین کی، اور یہ کیا ہے، سلسلہ تاریخیہ ہے، یعنی وہ تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اور کیا بیان کرتے ہیں؟ فجر الاسلام میں بیان کرتے ہیں، یبحث عن الحیات العقلیہ فی صدر الاسلام الی آخر الدولۃ الامویہ، صدر اسلام سے لے کر کے اموی حکومت کے آخر تک بحث کرتے ہیں، کس میں؟ فجر الاسلام میں۔ یہ تینوں کا الگ الگ ہے، یہاں اموی حکومت تک بحث کر رہے ہیں تو اس کو یاد کریں ہم لوگ کہ صدر اسلام سے لے کر کے اموی حکومت کے اخیر تک بحث کرتے ہیں فجر اسلام میں۔ اس کتاب میں کل 7 ابواب ہیں اور یہ 1929 میں شائع ہوتی ہے، 1929 میں شائع ہوتی ہے۔ 7 ابواب آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ العرف الجاہلیہ، الاسلام و تعلیمہ، دین الفرس، النصرانیہ و فرقہ المختلفہ، حرکت العملیہ، الحرکت الدینیہ، الفرق الدینیہ۔ دیکھیے یہ ان کے 7 ابواب ہیں، ٹھیک۔ بہرحال 7 ابواب تو نہیں پوچھے گا ہم سے، البتہ یہ پوچھے گا کہ یہ کتنے ابواب میں ہے، کل کتنے ابواب میں؟ 7 ابواب میں۔ یہ کتاب کب شائع ہوئی؟ 1929 میں۔ اور اس کا یہ والا یاد کر لیں ہم لوگ، بالکل کبھی بھی نہ بھولیں اس چیز کو کہ فجر الاسلام میں اموی حکومت کے آخر زمانے تک بحث کی گئی ہے، بس اتنا کافی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر پھر سے بتا رہے ہیں، احمد امین، سلسلہ تاریخیہ، یہ یبحث عن الحیات العقلیہ فی صدر الاسلام الی آخر الدولۃ الامویہ، 7 اجزاء میں ہے، 1929 میں شائع ہوتی، بس اتنی بات یاد کرنی اس میں فجر الاسلام میں۔ اور کسی نے کچھ اور لکھا مزید تو بتائیے فجر الاسلام کے بارے میں۔ دیکھیے کوئی بات نہیں لکھا آپ نے، دیکھیے یہ آپ کے ساتھ دوسری کتاب ہے، ایک تو ہوئی فجر الاسلام، وہ آپ نے پڑھا اموی حکومت کے آخر تک، تو اب اس میں کہاں شروع ہوگی؟ عباسی حکومت سے لے کر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں یبحث عن الحیات العقلیہ من السنۃ الاولی للعصر العباسی الی خلافۃ الواثق باللہ، 132 میں اموی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد سے 132 سے ہی عباسی حکومت بیٹھتے ہیں اور عباسی حکومت شروعات کرتے ہیں، اور ان کے بعد 232 تک، 132 سے لے کے 232 تک اس میں کے حالات درج ہیں ظہر اسلام میں، ٹھیک ہے۔ عصر عباسی سے لے کر کے، عصر عباسی کے شروع سے لے کر کے خلیفہ واثق باللہ، اور یاد رہ جائے گا 132 میں ختم ہوتی ہے حکومت تو 232 تک کے حالات درج ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد یہ کتنے اجزاء میں ہے؟ 4 اجزاء میں ہے۔ پہلی والی کتاب شائع ہوئی تھی 1929 میں، تو یہ کتنے میں شائع ہو رہی ہے؟ 1933 میں، 1933 میں شائع ہو رہی ہے۔ اب 4 اجزاء میں آپ کو کیا کیا ملے گا؟ حیات الاجتماعیہ، اجتماعی زندگی کیا ہے اس وقت کی، ثقافات المختلفہ ملے گا، حرکات العلمیہ، مذہب الدین و تاریخ، یہ سب آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ بات ہوئی کس کی؟ ظہر الاسلام میں کی۔ پھر سے یہاں دیکھ لیں، ظہر الاسلام یہ دوسرے نمبر پر کتاب ہے۔ فجر کے معنی صبح، اور ظہر چاشت، چاشت ہوا مطلب 132 جب اموی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے خلیفہ واثق باللہ تک، یعنی 132 سے 232، 4 اجزاء میں ہے، اور کب شائع ہوتی ہے؟ 1933 میں۔ پہلے والے کا کوئی اجزاء نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف کتنے میں ہے؟ 7 ابواب میں، اور دوسرے کا 4 اجزاء ہے، چاروں اجزاء آپ کو بتا دیا گیا، اور کتاب شائع ہوتی ہے 1933 میں۔ یہاں تک کسی کو دقت، کو کچھ کہنا چاہیں گے تو کہیے۔ سب کو یاد ہو گیا یہاں تک؟ پہلی والی کتاب کب شائع ہوئی تھی؟ فجر الاسلام 1929، ٹھیک ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے۔ اب تیسری کتاب دیکھیے، تیسری کتاب ہے ان کی ظہر الاسلام، ظہر الاسلام۔ اس میں کہاں سے بحث کریں گے؟ یہ بحث عن عہد الخلیفۃ المتوکل
حتی اواخر القرن الرابع الہجری، خلیفہ متوکل سے لے کر کے کتنا قرن رابع 34 صدی ہجری کے آخر تک بحث کرتے ہیں یہ ظہر الاسلام میں. ٹھیک ہے، خلیفہ متوکل سے لے کر کے آخر قرن رابع ہجری کے آخر تک. اور جس طرح اس سے پہلے والی کتاب 4 اجزاء میں تھی، تو ایسے ہی ظہر الاسلام بھی 4 اجزاء میں ہے. یعنی 2 کتاب جو ہے 4 اجزاء میں ہے اور ایک کتاب کے صرف 7 ابواب ہیں. اب پہلی جز دیکھیں اس کتاب کی، وصف علی حالت الاجتماعیہ والعقلیہ. دوسرا جز ہے لیتناول تاریخ العلوم والفنون والآداب فی القرن الرابع. اور الجزء الثالث تیسرا جز ہے الحیات العقلیہ فی الاندلس منذ ان فتح المسلمون الی ان اخرجوا منها. یعنی جب سے مسلمانوں نے فتح کیا پھر وہاں سے نکال دیے گئے تو پورے حالات درج ہیں. الجزء الرابع المذاہب والعقائد الاسلامیہ وتطورها واستراعها ومستقبلها. کل ملا کر کے یہ 4 اجزاء ہیں، بس اتنا یاد کرنا ہم لوگوں کو. اور ظہر الاسلام میں کہاں سے بحث کرتے ہیں؟ خلیفہ متوکل سے لے کر کے قرن رابع ہجری کے اخیر تک. اس کے بعد دیکھیں یہ لکھا ہے 2 کتاب، سکان المملکت الاسلامیہ والمظاہر الاجتماعیہ والسیاسہ، مراکز حیات العقلیہ، حرکات الدینیہ والفلسفیہ واللغویہ، الحرکات الدینیہ الحرکات المختلفہ، باب رابع و خامس فی حرکات الادبیہ فی سندھ و افغانستان و بلاد المغرب. یہ 2 کتاب کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ یہ الگ سے 2 کتاب لکھے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے 2 کتاب کیا کرنا چاہتے ہیں یہ. چلیے بہرحال یہ دیکھیے ظہر الاسلام میں کیا ہے، خلیفہ متوکل سے لے کر 34 صدی ہجری کے آخر تک، اور یہ کتاب 4 اجزاء میں. یہ جو سوال اس سال بھی آیا تھا وہ یہی پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ شاید ظہر الاسلام کے بارے میں یا ظہر الاسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے، کب سے کب تک کے حالات اس میں درج ہیں. کسی کو پتا کہ 2021 والا سوال کیا ہے اس کے بارے میں؟ کوئی لکھے ہو تو بتائیے. 2021 کا تو نہیں کیا آپ لوگ ابھی تک PYQs؟ اچھا بہرحال PYQ کر لی بھائی، ایک مرتبہ تو کر لیجیے 2021 والا، دونوں کر لیجیے. اور جو نہ یاد ہو وہ لکھ لیجیے. احمد امین صاحب کو پڑھ لیجیے، ویسے یہ اب سلیبس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا کوئی نقصان سے خالی نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا. دیکھیے نقصان نہیں. اچھا دیکھیے 1886 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 1954 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 86 میں ان کی پیدائش ہے اور 1954 میں ان کی وفات ہے. احمد امین نام ہے ان کا، اور گاؤں کا نام جس میں یہ پیدا ہوتے ہیں حی المنشیہ ہے. حی المنشیہ ہے. کب پیدائش ہے ان کی؟ 1886 کی، 1886 کی. اور اصل میں ابھی سلیبس میں رہے نہیں ہیں، کچھ چیزیں اور پڑھ لیجئے. دیکھیے بدأ اتصال احمد امین بجامعۃ القاہرہ سن 1926. جامعۃ القاہرہ میں یہ منسلک ہوئے تھے کب؟ 1926 میں. اور 1926 میں آپ کو بہت مشہور کتاب شائع ہوئی تھی، بتائیے تو کون سی کتاب؟ طٰہٰ حسین کی کون سی کتاب شائع ہوئی تھی 1926 میں طٰہٰ حسین کی؟ فی الادب الجاہلی. فی الادب الجاہلی 1927 میں شائع ہوئی ہے. سر اس کا نام تھا پہلے فی الشعر الجاہلی. ہاں یہ شائع ہوئی 1926 میں، پھر ایک سال بعد جو ہے 27 میں فی الادب الجاہلی کے نام سے شائع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو 1926 میں رشحہ الدکتور طٰہٰ حسین للتدریس بہا. طٰہٰ حسین نے ان کو نامزد کر دیا کہ یہ کلیۃ الآداب میں پڑھائیں. ٹھیک ہے، ان کی یہ بات بہت اہم ہے. اشرف احمد امین علی لجنۃ التالیف والترجمہ والنشر. ایک لجنہ ہے لجنۃ التالیف والترجمہ والنشر، تو اس میں کتنا سال رہیں گے؟ مدت 40 سنہ، 40 سال تک. منذ انشاء حتی وفاتہ، جب سے اس لجنے کی بنیاد رکھی گئی تب سے وفات تک یہی صدر رہے تھے، اس کے مشرف رہے تھے، صدر رہے تھے جو بھی. تو یہ والی بات ہے کہ کتنے سال تک رہے، یہ پوچھتا ہے. پہلے پوچھتا تھا، اب تو ہے نہیں سلیبس میں، تو کون پوچھ رہا آپ سے. پہلے پوچھتا تھا یہ بات کہ 40 سال سے بتاؤ کون رہے، یا پھر کہ منذ انشاء حتی وفاتہ کون رہے.
تو اس کا جواب ہوتا تھا احمد امین صاحب، یہی ہے۔ یہ والا دوبارہ بول رہا ہے کہ انشا بعد زملاء سنہ 1914، 1914 میں انہوں نے الجد التعریف اور ترجمہ کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی۔ وہ بقیہ رئیس اللہ حتی وفاتی، اور اس کے یہ رئیس رہے اپنے وفات تک۔ تو 1914 سے 1954 کل 40 سال ہو گئے، تو 40 سال تک جو ہے یہ اس کے صدر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے مجلہ رسالہ کن کا ہے؟ بتائیے تو مجلہ رسالہ کن کا ہے؟ زیاد کا، زیاد صاحب کی۔ تو اس میں نکالنے میں انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ اس کا مجلہ ثقافہ کن کی ہے؟ نہیں یاد ہے؟ مجلہ ثقافہ انہی کی ہے، ٹھیک۔ 1939 میں شائع کیے تھے انہوں نے، یہ لکھ لیجیے، مجلہ ثقافہ انہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ آگے آپ کے سامنے دیکھیے، رئیس الرجت تعلیف و ترجمہ 1914 سے لے کر 1954، پورے 40 سال تک۔ اس کے علاوہ یہ المجموع العلمی عربی دمشق کے بھی رکن رہ چکے ہیں، مجموع علمی عراقی کے بھی رکن رہ چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارا ان کا کام ہے۔ دیکھو دکتورہ فخریہ دیا گیا ہے 1948 میں جامعہ فؤاد الاول سے۔ اچھا بتائیں طٰہٰ حسین کو کب دیا گیا تھا دکتورہ فخریہ، اور کہاں سے دیا گیا تھا؟ نہیں یاد؟ طٰہٰ حسین کو 1950 میں نہیں دیا گیا تھا؟ دیکھو یار 1950 میں دیا گیا تھا، میں دیکھوں ایک مرتبہ۔ جامعہ آکسفورڈ سے دیا گیا تھا 1951 میں، 1951 میں۔ 1950 میں وزیر تعلیم بنائے گئے تھے طٰہٰ حسین صاحب، اور 1951 میں ان کو جامعہ آکسفورڈ سے دکتورہ فخریہ دیا گیا تھا۔ بہرحال دیکھیے ان کی کتاب جو فجر الاسلام ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فجر الاسلام میں جو ہے صدر اسلام سے لے کر اموی حکومت کے آخر تک بحث ہوتی ہے۔ وہ کتاب 7 ابواب میں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ظہر اسلام میں عصر عباسی کے شروع سے لے کر کے خلیفہ واسق باللہ سے، یعنی 132 سے 232 تک بحث ہوتی ہے۔ 4 اجزاء ہیں کل کتاب کے۔ 4 اجزاء میں کیا بیان کرتے ہیں وہ؟ یہ سب بیان کرتے ہیں حیات الاجتماعیہ، ثقافت المختلفہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ایک کتاب تھی ان کی ظہر الاسلام۔ ظہر الاسلام میں کہ خلیفہ متوکل سے لے کر کے القرن الرابع 34 صدی ہجری کے آخر تک بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 34 صدی ہجری کے آخر تک بحث کرتے ہیں، اور 4 اجزاء میں یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب دیکھیے، یہ کتاب بہت مشہور ہے، قصۃ الادب فی العالم، یوم الاسلام، المہدی والمہدیہ، حرب الشر، 5 اجزاء میں، یہ لکھ لیجیے۔ اور من زعماء الاصلاح، یہ کتاب پوچھا ہے، ٹھیک ہے، زعماء الاصلاح کے آگے لکھ سکتے ہیں آپ الاصل الحدیث۔ اس کتاب کا پورا نام ہے زعماء الاصلاح فی الاصل الحدیث، یہ نام ہے اس کا، یہ پوچھ چکا NTA ہے۔ لیکن کہ فجر الاسلام، ظہر الاسلام، ظہر الاسلام، اور پھر لاسٹ والی کتاب ہے زعماء الاصلاح فی الاصل الحدیث۔ اس کے بعد دیکھیں فیض الخاطر۔ فیض الخاطر کیا بتائیے تو، کس کو پتا ہے فیض الخاطر کتنے اجزاء میں ہے، کیا ہے؟ فیض الخاطر جو ہے مقالات کا مجموعہ ہے، تقریباً 10 اجزاء میں ہے، لکھ لیجیے آپ، مقالات کا مجموعہ ہے اور 10 اجزاء میں ہے، مشہور بات ہے۔ حیاتی ان کے سیر ذاتیہ ہے، ٹھیک ہے، حیاتی ان کی سیر ذاتیہ ہے۔ الا ولدی ان کی کتاب ہے، صرف ولدی کن کی کتاب تھی؟ ولدی کسی کا کچھ تھا نا؟ ولدی ہیکل کا، محمد حسین ہیکل کی۔ الا ولدی ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک۔ یہ کتاب آگے زعماء الاصلاح فی الاصل الحدیث، یہ لکھ لیجیے گا۔ قصۃ الفلسفۃ الحدیثہ، محمود ذکی نجیب کے ساتھ، اور حی بن یقظان کی کتاب ہے التکامل فی الاسلام، قصۃ الفلسفۃ اليونانیہ، النقد الادبی، 2 اجزاء، یہ ضرور لکھ لیجیے گا، النقد الادبی 2 اجزاء میں ان کی کتاب ہے۔ بلکہ شاید آپ نے اس طرح سے نہیں لکھا ہوگا، پھر نقد الادبی کن کی ہے اور اس طرح سے، تو سب کو ایک ہی جگہ لکھ ڈالیے۔ نقد میں جتنے بھی ملیں گے نا آپ کو،
سب کو ایک ہی جگہ جمع کر کے لکھ لیجیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک سیکنڈ. یہ دیکھیے شاید ہم نے لکھا ہے یار، پتہ نہیں کہاں لکھا ہے. فی الادب والنقد محمد مندور، فی النقد والادب شوقی زیب، فی النقد الادبی. النقد الادبی تو احمد امین کی ہو گئی، فی النقد الادبی شوقی زیب کی ہے. فی النقد الادبی شوقی زیب کی ہے. اس طرح صرف النقد شوقی زیب کی ہے. اور فی الادب والنقد محمد مندور کی ہے. اس طرح سے سب کا ایک جگہ جمع کر کے یاد کر لیجئے. جو اس طرح کی کتابیں ہیں یاد ہو جائیں گے ایک ہی جگہ پر آپ کو. النقد الادبی احمد امین ہو گیا. پھر النقد الادبی شوقی زیب. آلیات النقد الادبی عبدالسلام مصدی. اصول النقد الادبی احمد شائب. اور کیا بولتے ہیں، غنیمی ہلال کی کون سی کتاب ہے جی؟ النقد الادبی الحدیث غنیمی ہلال کی. ساری کتاب ایک جگہ لکھ لیجیے، یاد رہے گا انشاءاللہ. لکھیے آپ سب. النقد الادبی احمد امین، صرف اس میں فی لگا دیجیے آپ، تو کس کا ہو جائے گا؟ شوقی زیب کا. ٹھیک. اور صرف النقد، یہ کتاب ہے شوقی زیب کی. 3 ہو گئے. اس کے بعد آپ یہاں بڑھا دیجیے آلیات. آلیات النقد الادبی یہ کس کی ہے؟ عبدالسلام مصدی صاحب کی، تیونس والے کی. آلیات النقد الادبی عبدالسلام مصدی تیونس کی. پھر ایک لکھ لیجیے اصول النقد الادبی. اصول النقد الادبی احمد شائب صاحب کی ہے. اصول النقد الادبی احمد شائب ہو گیا. اور النقد الادبی الحدیث، اس کے آخر میں الحدیث پڑھا دیجیے. النقد الادبی الحدیث یہ کس کی ہے؟ غنیمی ہلال کی. غنیمی ہلال لکھا ہی نہیں جا رہا مجھ سے. چلیے بہرحال یہی تھا کل قصہ کہانی. کچھ اور کتابیں دیکھیے. المتن الحیات یہ کتاب بھی لکھ لیجیے آپ. مبادئ الفلسفہ ان کی کتاب ہے نا. مبادئ الہندسہ کس کی کتاب تھی؟ اس کو یاد ہے؟ پڑھ چکے ہیں آپ، بتائیے. مبادئ الہندسہ کس کی کتاب تھی؟ نہیں یاد ہے کسی کو؟ رفعت طہطاوی صاحب کی تھی. جی جی بنت یاسین، ٹھیک ہے. آپ بولتے نہیں نا اصل میں، آپ لکھ کے بھیج دیتے ہیں، دیکھتے بعد میں ہم لوگ. مبادئ الہندسہ جو ہے رفعت طہطاوی صاحب کی ہے، مبادئ الفلسفہ ان کی ہے. ٹھیک ہے، لکھ لیجیے گا یہ. اور ہارون رشید الصعلقہ والفتوح فی الاسلام تاریخ الادب العربی ان کی کتاب ہے. بہرحال یہی کچھ تھا ان کے بارے میں. اور ایک ہلکا سے ایک نوٹ ہے تو رہنے دیجیے، ریوائز کر لیجیے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا آسانی سے. بتائیے سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ کسی کوئی دقت اس میں؟ رقیہ آپ لکھ پائے سب؟ ملیہ نرت؟ جی سر. چلیے اچھی بات ہے. 8 یونٹ پڑھے ابھی اور کلاسیکیہ وغیرہ کو. جی سر اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ ویڈیو الگ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو دوسرے میں کریں گے. تو میں وہ ہو رہا ہوں، کیا بولتے ہیں اس کو، ختم کر رہا ہوں اس کو. ٹھیک، دوبارہ ریوائز کر لیجیے، دوبارہ آ جائیے گا.